پتہ لگا یہ ساری کی ساری خواہشیں پیدا ہوئی ہیں کہاں پر؟ اس دنیا میں آ کے جہاں یہ چیزیں موجود تھیں. جب یہ چیزیں موجود ہی نہیں تھیں تو یہ خواہشیں بھی نہیں تھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو خواہش ہوتی ہے یہ پیدا ہوتی ہے خاص ماحول میں، خاص طرح کے سرکمسٹانسز اور کچھ دیکھ کر. اس سے پہلے یہ خواہش، ابھی دنیا میں اڑنے والی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نہیں آئیں، تخیل میں ہیں، کارٹونز میں بھی ہیں، کچھ اینیمیٹڈ موویز میں بھی آ چکی ہیں. گرافکس کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے کہ بندے نے ایک دم گاڑی اڑا لی ہے، لیکن ایکچولی دنیا میں بہت تھوڑا ہے. کچھ آئی ہوں گی اکا دکا گاڑیاں، کامن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے میرے گیرج میں اڑنے والی گاڑی کھڑی ہے. ویڈیوز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی گاڑی جو زمین پہ چلتی ہے اور اگر پانی آ جائے تو کشتی بن جاتی ہے، لیکن کامن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی کہ جی میں بھگوان پورے رہتا تھا تو صبح میں نے گاڑی نکالی، لیکن جیسی نہر آئی تو میں نے اس میں ڈال دی گاڑی اور وہ کشتی بن گئی، اور اس کے بعد میں نے بٹن دبایا، چپو چلاتے چلاتے میں یہ جناح ہاسپٹل کے پاس پھر فاؤنڈیشن ادھر آ گئی. ایسا نہیں ہوا، ابھی ایسا نہیں ہوا. اور جب ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کی خواہش ہوگی وہ گاڑی لینے کی جو کشتی بن جاتی ہے، وہ گاڑی لینے کی جو چلتے چلتے اڑنے لگ پڑتی ہے. ایسی ہے جی. یعنی ایک خاص طرح کے ماحول میں خواہشیں کیا کرتی ہیں؟ جنم لیتی ہیں. اب اگلا کویشچن ہے، یہ خواہشیں جنم کہاں لیتی ہیں؟ ہمارے وجود کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں خواہش جنم لیتی ہے؟ ہمارا نہ فزیکلی دل، اس میں خواہش ہے، فزیکل دل کی بات کر رہا ہوں، وہ مائنڈ والے دل کی بات نہیں کر رہا، اس کی طرف ابھی جاؤں گا. نہ پھیپھڑے میں خواہش پیدا ہوتی ہے، نہ گردے میں ہوتی ہے، نہ لیور میں ہوتی ہے، نہ معدے میں خواہش ہوتی ہے. خواہش کہاں پیدا ہوتی ہے؟ انسانی دماغ میں، یعنی انسانی ذہن میں. دماغ بھی فزیکل چیز ہے، یہ نہیں کہہ سکتے خواہش یہاں پیدا ہوئی ہے. ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، سمبولک ہے، لیکن وہ جو مائنڈ ہے اس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ فزیکل نہیں ہے، وہ ہے بس. اس کے فنکشن کا نام کیا ہے؟ مائنڈ. یعنی آپ کسی کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر میں دکھائیں یہ سافٹ ویئر پڑا انگلی رکھ کے، نہیں، آپ دکھا نہیں سکتے. وہ کوڈنگ ایسی ہوئی ہے کہ بس وہ ہے، سافٹ ویئر ہے. اسی طرح یہ مائنڈ جو ہے اس کے اندر کہیں خواہش پیدا ہوتی ہے. جب مائنڈ کے پاس خواہش آتی ہے تو یہ خواہش کو پیدا کرنے کے بعد اگر وہ خواہش، بڑے دھیان سے سنیے گا، نیڈ ہے، ضرورت ہے، وہ نیڈ کو پورا کرتے ہوئے بعض اوقات اس نیڈ سے اگلے درجے پہ اس کو لے جاتا ہے اور وہ ہے گریڈ. نیڈ جمپ کر کے کہاں چلی جاتی ہے جی؟ یعنی نیڈ ایک ضروری چیز ہے، یہ دیکھیے گا جی، نیڈ کیا ہے؟ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن جیسے یہ جمپ کرتی ہے اور جمپ کر کے بنتی ہے کس میں جی؟ گریڈ میں. تو گریڈ کو اچھی چیز نہیں ہے، لالچ بری بلا ہے. آج تک دنیا کی کسی کتاب میں اس کے علاوہ جملہ نہیں ملے گا کہ لالچ کو اچھی چیز نہیں ہے. ایسی ہے جی. یہ ضرورت ہے. نیڈ کیا ہے؟ نیڈ ایک ضرورت کی چیز ہے جی. گریڈ کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت سے اوپر کا درجہ ہے جو کیا ہے جی؟ گریڈ. اب ہوتا کیا ہے کہ انسانی مائنڈ ایک ضرورت کا بتاتا ہے. ضرورت کیا ہے جی؟ وہ بتاتا ہے کہ جی آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. کیوں جی؟ تعلیم حاصل کرنی ہے، علاج کروانا ہے، کھانا ہے، رہنا ہے، جینا ہے. یہ تھی نیڈ. یہ نیڈ کو پورا کرتے کرتے ایک دم جمپ کرتا ہے اور یہ کس پہ چلا جاتا ہے؟ گریڈ پہ. اور جب یہ گریڈ پہ چلا جاتا ہے، یہ لالچ پہ جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے میری نیڈ تو تھوڑی سی ہے. اس کا ثبوت لیجیے گا، ایون ابھی بھی یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ کے گھر میں آپ کے کپڑے آپ کی ضرورت سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. آپ جیب میں ضرورت سے تھوڑے سے زیادہ پیسے رکھ کے چلتے ہیں. یعنی روز ایگزیکٹ کرایہ اگر فرض کیجئے 30 روپے لگتا ہے نا تو آپ 130 روپے رکھتے ہیں. اصولی طور پہ آپ ایوریج نکال لیں، دن کا فرض کریں 10 روپے کا بیلنس اگر استعمال کرتے ہیں نا تو آپ پھر بھی لوڈ 1000 روپے کا کرواتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کچھ ایکسٹرا ہی ہونا چاہیے. آپ پیپر دینے جاتے ہیں، اندازہ لگائیے، آپ ایک پین نہیں لے کر جاتے، آپ دوسرے میں ایکسٹرا انک لے کے جاتے ہیں. آپ کو خدشہ اور ڈر ہوتا ہے کچھ ہونا جائے. پیٹرول زیادہ ڈلواتے ہیں تھوڑا سا. ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ گھر سے گھر بنانے لگ پڑتے ہیں، گاڑیوں سے گاڑیاں خرید لیتے ہیں، پیسہ ہے بینک بھر دیتے ہیں، سونا خریدی جاتے ہیں. کیا نیڈ پیچھے رہ گئی؟ گریڈ. اور جب بھی گریڈ، یاد رکھیے گا، اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، اس چین کو نیڈ سے گریڈ پہ شفٹ ہوتے اسے کنٹرول نہ کیا جائے. کسے کنٹرول کرنا ہے؟ مائنڈ کو. تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک ڈیول بن جاتا ہے، یہ بھیڑیا بن جاتا ہے، یہ اتنا خوفناک ہو جاتا ہے. یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن پیدا کرتا ہے. کٹ تھروٹ کیا ہوتا ہے؟ گلا کاٹ. لالچ سے لوگ بندہ مار دیتے ہیں، لالچ سے لوگ قبضے کر لیتے ہیں. دنیا میں کتنا کرائم صرف لالچ کی وجہ سے ہو رہا ہے.
بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے صرف گریڈ کی وجہ سے. باپ بیٹے میں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں صرف گریڈ کی وجہ سے. دوست چلتے چلتے دشمن بن جاتا ہے صرف کس وجہ سے؟ گریڈ کی وجہ سے. کیونکہ نیڈ سے جمپ کر کے کہاں چلے گئے؟ گریڈ میں. ایک خاص لمٹ کے بعد پیسے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی, صرف کاغذوں میں ہوتا ہے, ڈیجٹس میں ہوتا ہے, اسٹیٹمنٹ آتی ہے بینک کی اس میں ہوتا ہے, اور اکاؤنٹس میں پڑا ہوتا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. آپ دنیا کے کھرب پتی بن جائیں پھر بھی 3 ٹائم کی روٹی کھانی ہے آپ کھرب پتی ہو کے مر جائیں قبر کا سائز اتنا ہی ہوگا آپ کا. آپ کے مرنے کے بعد دنیا کا بیسٹ ماربل قبر پہ لگ جائے آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ آپ مر چکے ہیں, دنیا کو نظر آئے گا وہ, آپ تو جا چکے ہیں. آپ دنیا میں کتنا مرضی کمال ہے, جتنا مرضی کمال ہے, اس کے بعد پھر پہننا کفن ہی ہے, اس کی کوئی جیب نہیں. یہ کسی کو اگر سمجھ آ جائے وہ کیا کرتا ہے, وہ نیڈ کا پہرا دینے لگ پڑتا ہے, ضرورت کا پہرا, کہ ایسا نہ ہو یہ قیمتی چیز جسے دماغ کہتے ہیں اس پہ قابض کوئی چیز اگر ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہی ہے, یاد رکھے وہ خواہش ہے. وہ کیا ہے؟ خواہشات کا برمار, گریڈز, وہ قابض ہو جاتی ہے. اور جب قابض ہو جاتی ہیں, اب ذرا بڑا اہم نقطہ اگر آپ اسٹوڈنٹ لائف میں اس کو پلو سے باندھ لیں, وہ کیا ہے؟ دنیا کا کوئی گریڈی بندہ مطمئن نہیں ہوتا. اطمینان کے لیے نا گریڈ نہیں ہونا چاہیے, پیشن ہونا چاہیے. پیشن از اے پازیٹیو ورڈ. دی میننگ آف پیشن از ٹو وش ٹو گرو, نمو پانے کی خواہش, ترقی کرنے کی تمنا, آگے بڑھنے کی تمنا بغیر کسی کو نقصان دیے از اے گڈ تھنگ. بٹ وین اٹس بیکم اے obsession, and the very nearest word of obsession is greed, لالچ بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی کامیابی کے لیے کسی کو ناکام کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو نمبر 1 کرنے کے لیے کتنوں کو ہرا دیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو آگے لے کر جانے کے لیے کتنوں کا نقصان کرتے ہیں, آپ اپنی ایک بوٹی کے لیے پورے بکرے کو. And keep in your mind that پاکستان کے زوال کے اسباب میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم اس میں گریڈ بڑھ گئے. نیڈ تو پرابلم ہی نہیں, جا کے دیکھو کیلا کتنا سستا ہے, ایپل کتنا سستا ہے, سبزی ابھی بھی کتنی سستی, یعنی یہ ضرورت پوری کر دیتی ہے. یار کیا کل کی بات میرے زاہد کبھی صاحب کے زمانے میں ایک روٹی تندور کی اور 2 پھاڑیاں اچار کی, آم کی کافی تھیں بھوک مٹانے کے لیے. 5 سے 10 روپے میں بہترین نان چنے کھا کے ہم خوش تھے. چٹنی اچار ہر گھر میں ہوتا تھا, یعنی سالن کا کام کرتا تھا. املی کی چٹنی, انار دانے کی چٹنی, آم کی چٹنی, عام سی بات. یعنی یہ گھر کی وہ آئٹمز تھے جس سے بڑا بہترین نظام, آپ میں سے کوئی گاؤں سے بلونگ کرتا ہے تو تھا ایسے, ابھی بھی شاید تھوڑا سا ہے. تیزی کے ساتھ بوفے آ گیا. کس چیز کو ڈوز ملنی شروع ہوئی؟ وہ مائنڈ جو ہے وہ نیڈ سے نکل کے کس پہ چلا گیا؟ گریڈ پہ چلا گیا. اور گریڈی بندہ کیا ہوتا؟ خوش نہیں ہوتا. آپ کو لوگ خوشحال ملیں گے لیکن خوش نہیں ملیں گے. سوسائٹی کا پرابلم کیا ہے؟ لوگ خوشحال ہو گئے اور خوش نہیں ہیں. اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ خوشحال کو خوش ہونا چاہیے تھا. لوگ خوشحال ہونے کے باوجود خوش نہیں ہیں, یعنی سوکھے ہو گئے ہیں, خوش کوئی نہیں ہے. اصل اینڈ پروڈکٹ کیا تھا؟ خوش ہونا. اور خوش ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ نیڈ پہ پہرا دیا جائے. کیا کیا جائے؟ نیڈ پہ پہرا دیا جائے. جیسے باہر گارڈ کھڑا ہے, اس طرح اپنے دماغ اور دماغ میں دل میں, وہ ایموشنل پارٹ دل ہوتا ہے. دماغ کا ایموشنل پارٹ کیا ہے؟ دل ہے. جس میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں نا, وہ دل ہے بیسیکلی. اس کا پہرا دیا جائے. اور یہ بڑے بڑے درویش اس کا پہرا دیتے ہیں, بڑے بڑے لوگ پہرا دیتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ وہ نیڈز کو بڑھنے نہیں دیتے. یہی وجہ آپ جب پڑھتے ہیں دنیا کی تاریخ کے بڑے بڑے نام تو آپ کو پتہ لگتا ہے سکندر اعظم وقت کے درویش کے پاس گیا تو وہ اتنے ہزاروں کی فوج لے کر گیا, لیکن دیکھا کہ درویش زمین پہ بیٹھ کے پانی کے پیالے میں روٹی کو بھگو کے کھا رہا ہے, روٹی کو بھگو کے کھا رہا ہے. اور وہ اس کو کہہ رہا ہے میں آپ تیرے کسی کام آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا یس میرے کام آ سکتے تم. کیا کہ گھوڑے پہ تم آئے ہو, پیچھے سورج تھا, اس کی روشنی میرے پاس آ رہی تھی, یہ میری نیڈ تھی, تم درمیان میں آگے گھوڑے کو ہٹا لو. کتنی چھوٹی سی خواہش. اس نے کہا اس سے زیادہ تو میری خواہش ہی نہیں ہے. اس نے کہا کوئی بڑی خواہش. اس نے کہا سوچو میں پانی کے پیالے اور روٹی کے ساتھ جی رہا ہوں, میری خواہش کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں تم مجھے امپریس ہی نہیں کر سکتے. آپ سب کے سب سیرت پڑھتے ہیں اور کائنات کے سب سے بہترین انسان کی زندگی کو پڑھتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ کھجور کی چٹائی پہ سوئے ہوئے ہیں, سر کے نیچے ایک پتھر کا تکیہ, یعنی ریسورسز منیمم, گھڑا پانی کا مشکیزہ, چھوٹی سی چند چیزیں. کیوں ہے
کیونکہ یہ راز جو میں آپ کو سکھانے بتانے کی تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں وہ کیا ہے، جس نے اپنی خواہشات کو، ضرورتوں کو محدود کیا، وہ سکون میں چلا گیا، وہ خوش رہنے لگ پڑا۔ جس نے اسے پھیلا دیا، بے لگام گھوڑا بنا دیا، گریڈ پہ چلا گیا، وہ دنیا جہان کو ون کر کے بھی اسے سکون نہیں ملتا۔ دنیا میں جتنے بڑے اوپر گئے ہیں لوگ، عزت والے نام، بڑے بڑے عیدی جیسے نام، اقبال، قائد، بڑے بڑے نام، یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی لالچ کو مینج کر لیا تھا۔ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ لالچ اینڈ نہیں ہے، نیڈ کو پورا کرنا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں پیشن کو انہوں نے رکھا، وہ obsession نہیں بننے دیا۔ انہیں پتا تھا پیشن ضروری ہے، دوسروں کے لیے جینا پیشن ہے، لیکن دوسروں کو نقصان دینا ایک obsession کی حالت ہے۔ سو اپنی نیڈ کا پہرا دیجیے۔